السلام علیکم، ڈاکٹر انصر رانا ماہر امراض ناکان گلا آپ کی خدمت میں کچھ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو کہتے ہیں آواز کی خرابی، ہورسنس آف وائس، آواز بیٹھ جانا۔ آج ہی میرے پاس 3 پیشنٹ آئے ہیں، ایک خانے وال سے تھا، ایک سرگودا سے تھا، ایک مریض میرے پاس جنگ سے آیا کہ ڈاکٹر صاحب ساڑی تے آواز ہی بہ گئی، بولیا نہیں جاتا سی، انہوں نے لواکین گل کرتے سی، وہ ٹوں ٹائیں کرن ڈیا۔ اب دیکھنا آواز جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جیسے سننا ضروری ہے اسی طرح بولنا بھی ضروری ہے، چلنا بھی ضروری ہے۔ یہ 2 3 4 اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ فیسلٹیز دی ہیں، اسی لیے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ تمام جو کریشن ہے اللہ تعالیٰ نے انسان مخلوق ہے۔ اب رہ گیا آواز کی خرابی۔ آواز پیدا ہوتی ہے ساؤنڈ باکس سے نیچے، جس کو اعلی صوت اردو میں کہتے ہیں، اپنی میڈیکل زبان میں ہم اس کو لیرنگس کہتے ہیں۔ اس میں یہ 2 تاریں ہی دیکھ سکتے ہیں، جو 2 تاروں موو کرتی ہیں جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ آواز کی خرابی جوانوں میں، بوڑھوں میں، بچوں میں، ان آل دا ایج گروپ اٹ از دیئر۔ بچوں میں تو بڑی خطرناک سی ہوتی ہے، ٹانسل بعض اوقات بڑے بڑے پھولے ہوتے ہیں، اس سے آواز خراب ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اس میں پیپیلوما، ان کی ووکل کارڈ کے اوپر چھوٹی چھوٹی پتیاں سی بن جاتی ہیں، وہ بھی ایک بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے۔ میو ہاسپٹل لاہور پاکستان کا جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، میں نے طویل عرصہ کام کیا، بے شمار بچوں کے کیے، ان کے بعد یہاں ٹریکاسمی ٹیوب لگا کے، کیونکہ سانس ہی بند ہو جاتا تھا، آواز بھی خراب، سانس بھی بند ہو گیا۔ یعنی ووکل کارڈ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک پارٹ ہے ہماری۔ جو اس سلسلے میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا ملائیشیا میں، کوالالمپور میں، وہاں پر انہوں نے مجھے یہ مختلف ورکشاپس میں جو ہم نے دیکھا، مختلف ہمارے اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر تھے کہ ہورسنس آف وائس جو ہے وہ اب کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہر ایج گروپ میں ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ عموماً وہ لوگ جو آواز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی روٹی بولنے میں لکھی ہوئی ہے۔ ٹیچرز ہیں، سنگرز ہیں، بہت زیادہ وکلا حضرات، تمام کو کافی بولنا پڑتا ہے، تو پھر وہ میرے پاس آتے ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ جیسے انڈیا سے ایون ہیملتا آئی تھی میرے پاس، میں نے ان کا علاج کیا۔ میڈم نور جہاں پاکستان کی جو ٹاپ کی سنگر ہے، پاکستان نہیں بلکہ انڈیا پاکستان کی، وہ تو بیفور پارٹیشن بامبے میں بڑا نام انہوں نے کما چکی تھی جب پاکستان شفٹ ہوئی، وہ بھی میرے پاس اسی جگہ۔ یہ میرا جو رانا ENT سینٹر ہے، یہ جے روڈ پہ لاہور، ایک بڑی امپورٹنٹ روڈ ہے یہاں کی، کنیڈ کالج کے سامنے ہے۔ یہاں پر وہ ٹی وی سینٹر سے سیدھی آئی تھی کہ ڈاکٹر صاحب میں تو ریکارڈنگ کرا رہی تھی تو آواز ہی بہ گئی، آواز میری بولتی بند ہو گئی۔ میں نے یاد ہے پنجابی بڑی زبردست بولتی تھی، وہ قصور کی رہنے والی تھی، صحیح پنجابی ٹھیٹھ کے سمجھی کہ اے کی ہوا ڈاکٹر صاحب۔ میں کہا جی کوئی نہیں، ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے کیتا اللہ تعالیٰ شفا بھی دے گا۔ میں نے پھر ان کا علاج کیا، ان کے ساتھ بڑے امپورٹنٹ بندے، فضل بشیر صاحب جو ان کے پروڈیوسر تھے، وہ ان کی ریکارڈنگ کروا رہے تھے GCP TV سینٹر لاہور پہ، پھر وہ یہیں پر جنرل مینیجر بھی بنے ہیں۔ وہ بڑے پریشان کہ جی ڈاکٹر صاحب ساڑھے تے پروگرام ہی سارے خراب ہو جان گے، تو پورا ایک سلسلہ ہوں سا پورا سمائی ہوں، ہلے تو پروگرام ہی ٹوٹل 2 ریکارڈ ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں نے ان کی آواز کو ٹھیک کیا۔ میری وہ بڑی عزت کرتی تھی، میرے لیے وہ دعا بھی کرتی تھی، مجھے گفٹ کوئی چیزیں، فیس تو میں نہیں لیتا تھا ان سے، کیونکہ اتنے بڑے فنکار سے میں نے کیا فیس لینی ہے۔ تو میرے دل میں ان کے وہ خاص ایک ملازم اچھی میاں ہوتے تھے، پھر ان کے بیٹے اکبر حسین رضوی، ان کے چھوٹے بیٹے اصغر حسین رضوی، پھر ضلع ماں جو ان کی بیٹی تھی، وہ سارے میرے پھر مطلب فین بن گئے، وہ بھی آتے رہے، میں نے ان کی بھی خدمت کی جو میرے سے ہو سکی۔ پھر ان کے جو شوکت حسین رضوی صاحب جو تھے، شاہ نور اسٹوڈیو کو بیسیکلی جو مالک تھے، ان کے پہلے خاون جو تھے، ان کا بھی مسئلہ ہوا، ان کو پھر وہ ان کا خاص ایک بندہ ہوتا تھا، جیسے ان کا اچھی میاں ہوتا تھا، وہ شاہ نور اسٹوڈیو سے چکرم ہوتا تھا، اس نے ان کو لے کے آنا۔ بہت پرسنالٹی والے بندے تھے شوکت حسین رضوی، جنہوں نے شاہ نور اسٹوڈیو بنایا بیفور پارٹیشن۔ ہی واز اے ٹاپ مین ان بامبے، بامبے کی جو دنیا تھی فلم ورلڈ میں، ہی واز آن دا ٹاپ۔ اور وہ اتنا بڑا سرمایہ مجھے بھی یاد ہے، وہ کہتے اتنے میں لا کے میں نے شاہ نور اسٹوڈیو بنایا۔ پاکستان میں فلم انڈسٹری کے وہ بانی تھے۔ پھر ان کے ساتھ ہی شباب کرامی صاحب کا نام میں ضرور لوں گا، شباب اسٹوڈیو کے مالک بھی تھے، شباب پروڈکشن والے۔ یہ میں رہا ہوں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں فلم انڈسٹری کی بنیاد رکھی،
اور شباب صاحب کے بھی بیٹے جو تھے اور فیملی وہ سارے میرے پاس، ظفر شباب، نظر شباب، وہ آتے رہے۔ بات یہ ہے کہ جو بھی فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتا تھا، بولنا پڑتا تھا، سنگرز ہیں جیسے سلمیٰ آغا، وہ بھی میرے پاس انڈیا سے آئیں، میں نے وہ میرے پاس ادھر ایک ہفتہ نہیں، ہفتہ 10 دن میں سارا ان کا سارا آواز کا جو مسئلہ تھا وہ میں نے ٹھیک کیا اللہ کی مہربانی سے۔ اس طرح ہی یہ جو ہماری بہت مشہور سنگر ناہید اختر صاحبہ، ان کا مسئلہ تھا، وہ بھی رہی ہیں، وہ میرے اسی رانا ENT ہاسپٹل میں، وہ بھی ہفتہ 10 دن داخل بھی رہی ہیں ہمارے پاس۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ اسی جگہ پہ میرے پاس اداکارہ زیبا محمد علی، جو ایک بڑا مشہور کپل تھا، یہ دونوں وہ بھی آتے تھے، اپنی جو بھی ان کے مسئلے ہوتے تھے میڈیکل کے ENT کے متعلقہ، میں آئی ہیو دی آنر ٹو سرو دیم، اور میں نے کبھی کسی سے فیس نہیں لی تھی، کیونکہ میں کہ یار اتنے بڑے فنکار ہیں۔ اب طارق عزیز صاحب آنا شروع ہوئے، وہ طارق عزیز صاحب کی کوئی بھی آواز کا بہت زور لگانا پڑتا تھا، بہت دبنگ پرسنالٹی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ پاکستانیت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، جس طریقے سے وہ پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے، وہ میرے پاس آنا کہنا ڈاکٹر صاحب میری تو آواز بولتی بند ہو گئی ہے، میں ریکارڈنگ کرا کے آیا اتنے الحمرج کراتے تھے، کبھی وہ ایبٹ روڈ پہ ایک سنیما تھا، وہاں بھی ان کی ریکارڈنگ ہوتی رہی ہے۔ تو وہ اس طرح کے لوگ جو آواز کو بہت زیادہ جن کا لگانا پڑتا ہے زور، ان کے ووکل کارڈ ایکچولی اسٹریس ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے اوپر دانے بن جاتے ہیں جن کو سنگرز نوٹ کہتے ہیں۔ اب جیسے میں آپ کو تصور خانہ میں، وہ بھی میری پیشنٹ رہی ہیں اللہ کی مہربانی سے، سنگرز نوٹ چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں، پھر ان کو ہم لیزر سے ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات مائکرو لرنجیل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، وہ ڈال کے ہم اندر میں سے وہ دانا ووکل کارڈ سے نکال دیتے ہیں، آواز صاف ہو جاتی ہے۔ ہماری جو ENT کی کانفرنس تھی ہماری یہ واشنگٹن میں، اس میں اسی چیز پر مائکرو لرنجیل پہ انہوں نے زور دیا۔ ساتھ ہی ہماری جو دوسری یہ 5th سال کی ENT کانفرنس دلی میں تھی، وہ بھی ایک یونیک کانفرنس تھی، اس جیسی کانفرنس پہ دوبارہ ہوئی نہیں ہے۔ 5000 ENT کے ڈاکٹر تھے نیچے، اور میں اللہ کی مہربانی پہ اسٹیج پہ اس کا میں افتتاح کر رہا ہوں۔ God has given me the opportunity to me and my country that I was inaugurating the first inaugural session of that conference۔ اور اس میں بھی کیونکہ انڈیا میں تو سنگنگ کا رواج ہی بہت ہے، وہاں پر بہترین سنگر ہیں، وہ گانا جو ہے ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ وہاں سے جیسے ہیم لتا میرے پاس آئی، میرے پاس سلمیٰ آغا بھی وہیں سے آئیں، پھر ایون غلام علی صاحب بھی میرے پاس آتے رہے، میں ان کی مہندی حسن صاحب کا تو خیر وہ کراچی سے اسپیشل آتے ہوتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو دکھانا سے آنا، پھر ٹائم لینا، پھر میرے سے سارا ڈسکس کرنا۔ یعنی ایک اچھا ENT ڈاکٹر ہر سنگر کے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ آپ کی جو نصیب العال ہے، یہ بھی میرے پاس ادھر داخل رہی ہیں، ان کا بھی میں نے کیا۔ ریشمہ اس کے ساتھ، ریشمہ ان کی خالہ تھی یا پھپھو تھی، وہ لے کے آئی ہوں یعنی گلوکارہ ریشمہ جو تھی، وہ بھی اپنے زمانے میں کلاسیکل کی ایک بہت مشہور جس کو کہتے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو سارا بتاتا ہوں، سلطان رائی صاحب۔ اب سلطان رائی صاحب تو میرے ویسے ہی فین تھے، پھر دوست بن گئے۔ وہ ڈاکٹر صاحب میں تو آواز دی کھٹی کھانا، میں جڑے بولنا میں بڑک مارنی ہوندی ہے تو ووکل کارڈے میرے جڑے اندروں کھچے جاتے ہیں، جرا پیٹ سے کھچ پی جاتی نہیں، وہ پھر میرے پاس انہوں نے آنا، میرے لیے آب زمزم، میرے لیے وہ جان مار، بہت مذہبی آدمی تھے، ان کی فلمی دنیا کچھ اور تھی، ایکچولی بڑے نیک اور بڑے پارسا اور بڑے شریف آدمی تھے۔ مجھے انہوں نے کھجوریں لا کے دینی، مجھے انہوں نے افطاریاں کرائیں۔ اسی طرح عمر شریف صاحب جو تھے، وہ بھی آواز کا بڑا استعمال کرتے تھے، تو وہ جب لاہور میں تھے ادھر، وہ بھی تماثیل تھیٹر میں یا ادھر جدھر بھی ان کا فنکشن ہوتا تھا، آ جانا تو کہتے یار ڈاکٹر صاحب میں آتے افطاریاں دیتے تھے، کی تھا بلانا افطاریاں دیتے، تو پتہ نہیں کنی دنیا بلاندی ہوئے گی، تسی میں ہوں PC ہوٹل ٹھہرے تو PC تسی میرے کو سیری کرنا ہو۔ وہ یعنی میں آج تک کسی آرٹسٹ سے میں نے فیس نہیں لی کہ بھئی اتنا بڑا بندہ اگر میرے پاس آ گیا ہے۔ تو وہ عمر شریف صاحب نے بھی، ان کی بھی آواز کو میں ٹھیک کرتا تھا، مجھے انہوں نے کئی سیریاں PC ہوٹل میں کرائی ہیں۔ اس طرح معین اختر صاحب بھی آتے تھے، ان کا بھی کافی بولنے کا کام تھا۔ میں اسٹیج کے اوپر آگے بہت زیادہ اسٹیج، جیسے کھلاڑیوں کے مثلاً پل ہوتے ہیں، عام آدمی کا کیا ہونا ہے،
کہ گرتے ہی شاہ سوار ہے میدان جنگ میں، وہ طفل کیا چلے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. جو آواز کا استعمال کرتے ہیں ان کو پرابلمز ہوتی ہیں. جو عام نارمل میں چلتے ہیں ان کا کیا ہونا. جیسے ایک گاڑی جو ہے کبھی ہوئی کوئی اسلام آباد چلی گئی، روز جو صبح شام جائے گی اس کے ٹائر بھی گھسیں گے، اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہوگا. جو لوگ آواز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہی مختلف لیڈر، سیاسی لیڈر بھی جو ہیں، الیکشن کا جب موسم آتا ہے تو سب میرے پاس آتے ہیں اور اللہ کی مہربانی سے ہم ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں. بات تو یہ تھی کہ ووٹر کارڈز کے متعلق میں نے 3rd سال کی اینٹی کانفرنس خود لاہور میں کروائی یہاں پر. اللہ کی مہربانی سے وہاں پر یہاں پر ہمارے بے شمار جو ڈیلیگیٹس تھے، پروفیسر علاؤدین بنگلہ دیش سے آئے تھے، وہ یونیورسٹی کے بھی ہیڈ تھے، ڈھاکہ یونیورسٹی کے، اور ساتھ کے بھی وہ پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے بھی کہا کہ بھی ہمارے بھی ادھر بنگلہ دیش میں ایکچولی یہ بڑا مسئلہ ہے، آواز کی خرابی. جو ٹیچرز ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، جو اداکار ہیں وہ بھی آتے ہیں. اداکارہ شبنم میرے پاس آتی رہی ہیں، وہ بیسیکلی وہیں سے تھیں. شی یوز ٹو کم ٹو می کہ بھی میرا آواز کا مسئلہ ہے. اپنے وقت کے بڑے مشہور سنگر تھے مسعود رانا بھی، جن کی آواز بہت لوگ کہتے تھے کہ رفیع جیسی آواز ہے، تو ان کا بھی کافی مسئلہ ہوتا تھا. تو انہوں نے اسپیشل آنا، آ کے بتانا، کیونکہ ان کی ہائی پچ وائس تھی، کسی وقت میں وہ رفیع کے ساتھ ریزیمبلنس ہوتی تھی. تو آئی ہیو دی آنر ٹو میک ہز وائس آلسو. اب کہنا یہ ہے کہ ہماری جو مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں جہاں پر میں پاکستان کو جا کے ریپرزینٹ کرتا ہوں، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ آواز کا بے جا استعمال نہ کریں، شاؤٹ نہ کریں، یہ تو احتیاط ہوگی. اگر پرابلم ہو گئی ہے تو پراپر ڈاکٹر کے پاس جائے. اگر آواز کی خرابی زیادہ دیر چلے تو یہ بری چیز بھی ہو سکتی ہے، ایون اٹ کوڈ بی اے کینسر. مردوں میں جو آواز کی خرابی ہے، اف اٹ پرسسٹ، کتابوں میں لکھا. میں ٹیچر ہوں، میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھاتا رہا ہوں. وہاں پر 4th ایئر MBBS کے بچے جو تھے، لیکچر تھیٹر نمبر 3 آؤٹ ڈور میں، میرا کمرہ نمبر 51 ہوتا تھا نیو ہاسپٹل میں. تو وہاں پر ہم نے یہی پڑھایا تھا کہ اگر آواز کی خرابی، if the hoarseness of voice persists for a long time, then must get it investigated from an ENT specialist. پھر وہ اچھے طریقے سے دیکھے، ووکل کارڈ کے اوپر وہ دانہ بن گیا تو دانے کو نکالا جائے اس نوٹ، اور اس کی ہسٹوپیتھالوجی ہو. گاڈ فاربڈن اگر اس میں کینسر ہے تو اس کا بر وقت ریڈیشن سے بھی علاج ہو جاتا ہے، لیزر سے بھی علاج ہو جاتا ہے، سرجری سے بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ بڑھ جائے گا تو پھر دین اٹس کازنگ، کیونکہ مردوں میں کافی کامن ہے لیرس کا. اور اس صورت میں نے نیو ہسپتال میں بہت دیکھے مریض، ہمارے پاس بڑے مریض آتے تھے. اس وقت شوق خانہ تو بنا ہی نہیں تھا، وہ سارے مریض ہیں ہمارے پاس. سبدہ میو ہاسپٹل جو تھا ایک ریفرڈ ہاسپٹل تھا، میں وہاں پر رجسٹرار، سینئر رجسٹرار، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر. اتنی کیپیسٹی میں شاید ہی کسی موقع ملا ہو اللہ تعالیٰ نے. میں نے اس کا پھر بھرپور فائدہ اٹھایا، میں نے کام سیکھا. پھر یہ جے روڈ پہ رانا ENT سینٹر ہے، میرا ہاسپٹل ہے، اس کو بھی 30 سال ہو گئے. یہاں بھی میرے پاس آواز کی خرابی کے ساتھ جوان، بچے، بوڑھے سب آتے ہیں، ہم ان کو ٹھیک کرتے ہیں. میرا مین پیغام یہی ہے کہ آپ اپنے صحت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ اگر اس میں کوئی پرابلم آتی ہے پرامپٹلی بر وقت، جیسے بریسٹ کینسر اور مردوں میں لیرنکس کا کینسر، مردوں میں یعنی گلے کا کینسر اور عورتوں میں چھاتی کا کینسر، بر وقت اگر علاج ہو جائے، تشخیص ہو جائے تو یہ 100% قابل علاج ہے. تھینک یو.